بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان صدق اللہ العظیم۔ بعد از حمد و صلاۃ آج کے اس سالانہ فقید المثال روح پرور اور باوقار ورکرز کنونشن اور سالانہ حلف برداری کی تقریب میں حضرت پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کے تمام غلاموں کا خیر مقدم ہے۔ عرض وطن کے کونے کونے سے تشریف لانے والے جملہ غلامان پیر سیال کو خوش آمدید کہتے ہوئے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ آج کے اس سالانہ ورکرز کنونشن اور تقریب حلف برداری کی حسب معمول اور حسب روایت سیادت اور قیادت فرما رہے ہیں ضیائے چشت نائب امیر شریعت کریم ابن کریم سجادہ نشین آستانہ عالیہ سیال شریف ہمارے مخدوم و محترم مشفق و مہربان حضرت خواجہ محمد ضیاء الحق سیالوی دامت برکاتہم العالیہ۔ آپ اپنی نشست پر تشریف فرما ہیں۔ ہم صمیم قلب سے اور جملہ خدامان پیر سیال اپنی آنکھوں اور پلکوں کو بچھا کر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آج کی یہ فقید المثال تقریب در حقیقت پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالی علیہ کے مبارک آستانے اور مبارک خانوادے کی نمائندہ تنظیم شمس و قمر فاؤنڈیشن کی تقریب حلف برداری ہے اور سالانہ ورکرز کنونشن ہے۔ آپ سارے احباب کو تبریک اور سلام ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ایک ایسے کام پر منتخب فرمایا ہے جس کی جزا وہ خود اور اس کا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے بقول اللہ کا کنبہ کہا گیا ہے، الخلق عیال اللہ کہا گیا کہ اللہ کی مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ آپ کو مبارک ہو، آپ کو سلام ہو کہ اللہ کے کنبے کی خدمت کرنے کے لیے اللہ نے شمس و قمر فاؤنڈیشن کے احباب کو منتخب فرمایا ہے۔ یہ سعادت اللہ نے آپ کی جھولی میں ڈالی ہے کہ آپ کو حضرت پیر سیال لجپال قدس سرہ العزیز کا مرید بنایا، ان کے مبارک قدموں سے وابستہ کیا اور اس کے بعد اپنی مخلوق اور اپنے کنبے کی خدمت پر آپ کو مامور فرما دیا۔ شمس و قمر فاؤنڈیشن کے جملہ احباب جو پاکستان کے کونے کونے سے یہاں تشریف لائے ہیں مبارکباد کے تبریک کے سلام کے مستحق ہیں کہ اللہ نے آپ کو عظیم خدمت کے لیے چنا۔ آئیے انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس تقریب کا آغاز تلاوت کلام رحمان سے کرتے ہیں۔ صحیفہ نور کی مقدس اور بین آیات کی تلاوت کی سعادت پانے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں زینت القرہ جناب قاری ندیم باسط سیالوی سے تشریف لائیے اور کلام مجید فرقان حمید کی منتخب آیات پیش کرنے کی سعادت پائیے۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا لَآتَيْنَاهُم
ولهديناهم صراطا مستقيما. وإذا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صدق الله العظيم. हाज़रीन मोहतरम, तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल की है। हसरतां दीद दियां अज मुक जान हसरतां दीद दियां अज मुक जान हसरतां दीद दियां तू घुंड नू उठा के बैठा रो मेरी जान जाती है ते बह जावे तू जुल्म सजा के बैठा रो मेरी अखियां लगा के कंधा गईया मेरी अखियां लगा ओ मेरी अखियां लगा
میں حاضرین سے گزارش کروں گا کہ وہ واپس اپنی اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں. جتنے بھی احباب اپنے شیخ کریم کی زیارت سے، ان کے استقبال سے مستفید ہو چکے، ان سے گزارش ہے کہ وہ واپس اپنی نشستوں پر تشریف فرما ہوں. تلاوت کلام رحمان کے بعد ہمیں نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا سفر آگے بڑھانا ہے. اس سے پیشتر ہم سب احباب کو اپنی خوش نصیبی پر ناز ہے کہ محرم الحرام کی ان جاتی ہوئی گھڑیوں میں ہمیں ایک دفعہ پھر اللہ رب العزت نے حضور شمس العارفین قاسم فیوزات پیر پٹھان حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محمد شمس الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں بیٹھنا نصیب فرمایا ہے. ہماری خوش بختی ہے کہ آج ہمیں اس عظیم شخصیت کے قدموں میں بیٹھنا نصیب ہے جنہیں دنیا شیخ الاسلام والمسلمین کہتی ہے. وہ امت مسلمہ کے فرد فرید ہیں، فخر خاندان چشتیاں، مرکز وجد و عرفان حضرت خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے قدمین سے آج ہماری وابستگی ہے. بار دیگر آج ہمارے مقدر کا ستارہ عروج پر ہے کہ ہمیں اس عظیم شخصیت کے عرس مبارک کی یہ کریمانہ گھڑیاں میسر آ رہی ہیں جو غریب نواز ہیں، آفتاب علم و حکمت ہیں، نائب شیخ الاسلام ہیں اور امیر شریعت ہیں، قاسم فیوزات پیر سیال شریف ہیں. وہ کریم بھی ہیں، نفیس بھی ہیں، متین بھی ہیں، مجید بھی ہیں، حمید بھی ہیں. میری مراد ہے بانی شمس و قمر فاؤنڈیشن حضرت خواجہ محمد حمید الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے عرس مبارک کی گھڑیاں بھی چل رہی ہیں اور ہمیں عرس مبارک کی اس خاص شب میں آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہے. ان تمام کلمات کے بعد میں آخرش مبارکباد پیش کرتا ہوں جگر گوشہ امیر شریعت، قافلہ عشق و محبت کے سالار، حضرت پیر سیال لجپال کے خوشبخت غلاموں کے عظیم قائد اور خلق خدا کی خدمت پر مامور، خاندان چشتیہ کے عظیم فرزند، چیئرمین شمس و قمر فاؤنڈیشن پاکستان حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی دامت فیوزہم کو کہ آج کی مبارک شب ایک دفعہ پھر آپ کی اس تنظیم کو جو حضور پیر سیال لجپال کے غلاموں کی نمائندہ تنظیم ہے، ایک دفعہ پھر اس روح پرور تقریب کو سجانے کا صحرا اللہ نے آپ کے سر باندھا. آئیے ان تمام کلمات خیر کے بعد نعت رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روشنی حاصل کرتے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں محترم محمد حسن سیالوی سے تشریف لائیں اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف کے منتخب کلمات پیش کرنے کی سعادت پائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. نور علی رتبہ کمال غازی دلال میرا پیر سیال. نور علی رتبہ کمال غازی دلال میرا پیر سیال. حسن و حسین دا ہے پیارا، مولا علی دی اکھیاں دا تارا، مولا علی دی اکھیاں دا تارا.
مشہور جگ تے اس دا جلال مورے علی رتبہ کمال غازی دلال میرا پیر سیال اور صحابہ دی عزت تے چارے یارے ناموں سے رسالت دا پیرادار ناموں سے رسالت دا پیرادار غازی دلال پہ کرے وفادار راضی ہے سے تے رب جلال نور علی رتبہ کمال غازی دلال میرا پیر سیال ماشاءاللہ ایک اعلان سماعت فرما لیجئے شمس و قمر فاؤنڈیشن کے جو باہر مرکزی کیمپ ہے وہاں 1122 کی گاڑی ہے وہاں ان کا ڈاکٹر دستیاب نہیں ہے وہ غالباً یہاں بیٹھے ہیں ہمارے دوست تو ایک بچے کی طبیعت خراب ہے وہ گاڑی کے قریب ہے 1122 کی تو ڈاکٹر صاحب یا جو فرسٹ ایڈ کے ماہر یہاں بیٹھے ہیں وہ فوراً گاڑی کے پاس جو پہنچیں تاکہ اس بچے کو مدد فراہم کی جا سکے 1122 والے دوست اپنی گاڑی کے پاس پہنچیں منقبت پیش کی ہے حضرت پیر سیال لجپال کی جناب حسن سیالوی نے تو میں بھی اس کار خیر میں حصہ ڈالتا ہوا 2-3 اشعار اختصار سے پیش کرتا ہوا اگلی منقبت کی طرف بڑھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ اگلے پروگرام کی طرف بڑھیں گے آپ اگر سبحان اللہ کہہ پائیں تو بڑی مہربانی ہے کیونکہ آپ کے اور ماشاءاللہ ایک ذرا ہاتھ اٹھا کے ذرا سارے غلام بولیے ماشاءاللہ اللہ اکبر میں مصرع عرض کرتا ہوں کہ شمس ملت کی جان حمید الدین یہ جو ردیف ہے اور شیخ کے نام کا ورد بھی ہے آپ بھی کر لیجئے صرف 2-3 اشعار اختصار سے شمس ملت کی جان حمید الدین آپ سارے کہیے اپنے شیخ کریم کا نام پکاریے شمس ملت کی جان حمید الدین فخر ہر انس و جان حمید الدین اور شعر دیکھیے ہے امیر شریعت احمد ہے امیر شریعت احمد دیکھیے ذوف شاں حمید الدین دیکھیے ذوف شاں حمید الدین اور حضرت قمر الدین کا جانی حضرت قمر الدین کا جانی ہم فقیروں کی جان حمید الدین حضرت قمر الدین کا جانی ہم فقیروں کی جان حمید الدین اور آخری شعر دیکھیے اہل سنت کے ہر عقیدے کا اہل سنت کے ہر عقیدے کا خوب تر پاسباں حمید الدین اہل سنت کے ہر عقیدے کا خوب تر پاسباں حمید الدین حمید الدین منقبت بحضور پیر سیال لجپال پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں درباری ثنا خان آستانہ عالیہ سیال شریف محترم محمد طیب طاہر حمیدی سیالوی تشریف لائیے اپنے حصے کی سعادت سمیٹیے عطا نگر میں انوکھی ادا صدی دی ہے عطا نگر میں انوکھی
سے جو بھی گدا صدی ہے، جہاں سے شاہ سلیمان کا فیض ملتا ہے، وہ دست جود وہ دست عطا صدی دی ہے، نہ مانگے غیر سے جو بھی گدا صدی ہے، فرشتے قبر میں پوچھیں گے جب مجھ سے امید بولے گا دینا گدا صدی دی ہے، امید بولے گا دینا گدا صدی دی ہے، عطا نگر میروں کی حضرات گرامی، ابھی کچھ دیر میں ان خوشبختوں کا نام پکارا جائے گا جن کی خدمت میں آج اعزازی شیلدیں پیش کی جائیں گی۔ شمس و قمر فاؤنڈیشن پاکستان کے چیئرمین حضرت صاحبزادہ محمد قاسم صاحب سیالوی دامت برکاتہم عالیہ کے مبارک ہاتھوں سے۔ یہ وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے اپنے اپنے زونز میں اور اپنی اپنی اسائنمنٹس کے اندر بہت اچھا کام کیا ہے اور اپنے شیخ کے صاحبزادے کی مبارکباد کے مستحق ٹھہرے ہیں۔ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے اور ان کو شاباش دینے کے لیے در حقیقت شیلڈز کی تقسیم کی کارروائی انشاءاللہ کچھ دیر میں عمل میں لائی جائے گی۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ جتنے بھی عہدہ داران ہیں، ذمہ داران ہیں، اور آپ کو جو بھی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، جس کے لیے آپ حلف دینے کے لیے، وعدہ کرنے کے لیے آج یہاں حاضر ہیں، میں اس کے بارے میں کچھ حسب حکم کچھ رہنمائی آپ کو فراہم کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ آپ اپنا حلف نامہ اگر اپنے سامنے رکھیں تو میں اس کا ایک طریقہ کار آپ سارے احباب کی خدمت میں عرض کر دوں۔ مجھے حکم ہے اس کو پریسائزلی آپ کے سامنے بیان کرنے کا، تو حکم کی تعمیل میں اور اسی کے تتبع میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ سب سے پہلے دیجئے کہ جہاں پہ میں کا لفظ آتا ہے، حضرت صاحب جب حضرت صاحبزادہ صاحب آپ سے حلف لیں گے تو آپ فرمائیں گے میں، اس کے بعد وہ اپنا نام پکاریں گے اور آپ اپنا نام یہاں ان کے پیچھے انہی کی اقتداء میں جو بھی آپ کا نام ہے، فرض کریں میرا نام صفدر علی محسن ہے تو میں کہوں گا میں صفدر علی محسن، آگے لائن حضرت صاحب پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ جل شانہ و ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ بحیثیت یہاں آپ اپنی اپنی ذمہ داری بولیں گے۔ اگر کوئی صدر ہے، کوئی ناظم ہے، کوئی سیکریٹری ہے، یا اس کے علاوہ جو ذمہ داریاں تنظیمی عہدوں کے مطابق آپ کو عنایت کی گئی ہیں، آپ اس ذمہ داری کا اور اپنے ٹائٹل کا اعلان کر دیں گے۔ اس کے بعد آپ کی لوکیشن کا ذکر ہے، شمس و قمر فاؤنڈیشن، آگے آپ کا جو علاقہ ہے، لاہور ہے، گجرانوالا ہے، سیالکوٹ ہے، بھیرا شریف ہے، اور دیگر شہر جتنے بھی ہیں، فرض کریں جن جن مقدس شہروں سے آپ آئے ہیں ان کا نام یہاں پکارے جائیں گے۔ اس کے بعد اگلا جملہ ادا ہوگا کہ اپنے فرائض اور کارہائے منصبی پوری ایمانداری، اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ تنظیمی دستور اور پالیسی کے مطابق سر انجام دوں گا۔
اگلا جملہ جس پہ آپ نے حلف دینا ہے یہ کہ میں دین اسلام اور عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت پر کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کروں گا، کہ میں پیر سیال کے ہر جائز حکم کا پابند رہوں گا، کہ میں نیک نیتی سے پیر بھائیوں کے مسائل کے حل میں جو ہو سکا کروں گا، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو تنظیمی امور اور فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ سارے جملے آپ حضرت صاحبزادہ صاحب کے فالوئنگ میں، ان کی اقتداء میں بلند آواز سے آپ کی آواز گونجے پورے پنڈال کے اندر جب یہ جملے آپ کے سامنے پڑے جائیں۔ اس کے بعد آپ فرمائیں گے کہ اللہ میرا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اس کے بعد جو حلف دینے والے حالف ہیں وہ اپنے دستخط کریں گے، تاریخ ڈالیں گے، اور اس کے بعد یہ فائل آپ اپنی اپنی ذمہ دار اتھارٹیز کو واپس کر کے اپنا حلف سبمٹ کر دیں گے۔ تو یہ طریقہ کار تھا جو پریسائزلی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے۔ اب شیلڈز کی تقسیم کی باری ہے، لیکن اس سے پہلے میں چند کلمات آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس طرح میں نے ابتداءً عرض کیا کہ شمس و قمر فاؤنڈیشن کا ممبر بننا در حقیقت اللہ رب العزت کی مہربانیوں میں سے ایک مہربانی ہے، اگر آپ اسے اپنے دل کے کانوں سے سنیں اور اپنی اندر کے احوال سے ملاحظہ کر سکیں۔ دنیا داری اور چیز ہے جسے ہم عام طور پر منہ ملاحظہ کہتے ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، دنیا کی رسمیں الگ چیز ہیں، لیکن اگر کوئی بندہ صدق کے دل کے ساتھ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا ارادہ کر لے اور اس پر عمل کا آغاز کر دے تو یقین جانیے کائنات میں بڑے بڑے کام اور نیکیاں پیچھے رہ جائیں گی، اللہ کے بندوں کی خدمت والی نیکی آپ کو آگے لے جائے گی۔ ہم نے زندگی میں ایسے بڑے لوگ دیکھے جو عبادت میں کمزور تھے، صدقات، خیرات اور دیگر امور میں کمزور تھے، ان کے پلے میں حج بھی نہیں تھا، ان کے پلے میں زکوٰۃ بھی نہیں تھی، دیگر بڑی بڑی نیکیوں کے انبار بھی ان کے پلے میں نہیں تھے، لیکن ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں بھی انہیں عزت سے نوازا۔ وہ دنیا سے گئے تو عزت اور وقار کے ساتھ گئے، اور دنیا میں جب چلے گئے تو ان کے بعد بھی اللہ رب العزت نے ان کا ذکر بڑا اچھا رکھا۔ اس کی وجہ کیا تھی کہ ساری عمر اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے رہ گئے۔ یہ نیکیوں کی سردار نیکی ہے اگر کسی کو سمجھ آ جائے کہ اللہ کے کنبے کی مدد کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، ہم جب کسی بھی آستانے کا اور خانقاہ کا نام پکارتے ہیں، پیر سیال رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ مقدس کی مثال لے لیجئے، حضرت پیر پٹھان کے آستانے کی مثال لے لیجئے، اور اوپر زینہ بزینہ سینہ بسینہ چلتے جائیے، حضرت خواجہ غریب نواز کے مقدس دیار تک پہنچ جائیے، یا اوپر سے نیچے آ جائیے یا نیچے سے اوپر کی طرف سفر کر لیجئے، تمام بارگاہیں دیکھ لیجئے، آستانے دیکھ لیجئے، خانقاہیں دیکھ لیجئے، آپ کو تین چیزیں ہر جگہ یکساں اور مشترک نظر آئیں گی، اس کے بغیر کسی خانقاہ کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اور آج کے دور میں بھی اگر کوئی خانقاہ نشین یہ سمجھے کہ ان تینوں کے بغیر یا اس میں سے کسی ایک کی کمی کے بغیر کوئی خانقاہ ہو سکتی ہے تو یہ کسی کی بھول ہو سکتی ہے۔ خانقاہ میں سب سے پہلے مسجد ہوتی ہے جہاں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، خانقاہ میں اس کے بعد لنگر خانہ ہوتا ہے جہاں مخلوق خدا کی خدمت کی جاتی ہے، اور خانقاہ میں تیسرے درجے پر اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے مدرسہ ہوتا ہے۔ جن خانقاہوں کے یہ تین مینار سلامت ہیں، اللہ نے آج تک ان کی پگڑی کا شملہ نیچے نہیں ہونے دیا۔ اب کسی خانقاہ کی، کسی آستانے کی اور صاحب تصوف کے دیار کی مثال اٹھائیں، آپ کو مسجد نظر آئے گی، آپ کو مدرسہ نظر آئے گا، اور آپ کو مخلوق خدا کی خدمت کے لیے لنگر خانہ نظر آئے گا۔ یہ تینوں ستون ہیں در حقیقت کسی بھی مقدس خانقاہ کے تعارف کے۔ حاضرین گرامی قدر، شیلز کی تقسیم کا وقت قریب ہے۔ مجھے ابھی شمس و قمر فاؤنڈیشن کہ وہ ہر دل عزیز نوجوان جن کے وسیلے سے مجھے حاضری کا شرف بھی پچھلے سال اور اس سال بھی میسر آیا، برادر عزیز فضل حیدر صاحب سیالوی جو جنرل سیکرٹری ہیں، فائنانس سیکرٹری ہیں شمس و قمر فاؤنڈیشن کے، اور اس کے ساتھ ہی مجھے شکریہ ادا کرنا ہے بغداد ساؤنڈ سسٹم اور مووی سسٹم کا بھائی امجد علی صاحب اور ان کے صاحبزادے باسط علی صاحب کا۔ ان کے دعوت اور حکم پر حضرت صاحب کے حکم کی اقتداء کرتا ہوا فقیر حاضر ہے۔ میں حضور جب حاضر ہوا
قبرستان پاک میں تو مجھے فضل حیدر صاحب نے ایک دو اور پیر بھائیوں نے بتایا، اور بالخصوص انہوں نے بہت سارے احباب کی خدمات کا جب تذکرہ کیا تو میاں والی کی باڈی کا انہوں نے بڑی محبت سے ذکر کیا ہے کہ ہماری جو میاں والی کی تنظیم ہے، یقیناً بڑی خوش بختی کی بات ہے کہ اگر باقی دوست اور سنگی اپنی کسی علاقے کی تنظیم کا ذکر اس محبت سے کر رہے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میاں والی کی تنظیم اس اعتبار سے بہت لائق ہے، فائق ہے، اور ان کو بڑا سلام اور تبریک ہے کہ جب یہ سیلاب متاثرین کی مدد کا وقت آیا تو سب سے آگے ہراول دستے کے طور پر جو تنظیم اور باڈی سب سے آگے نظر آئی وہ میاں والی کی تنظیم تھی۔ مجھے بارے دیگر بتایا گیا کہ انہوں نے وہاں پہ اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے کا، دسترخوان بچھانے کا ایک بڑا خوبصورت اہتمام کیا ہے، اور جب یہ اہتمام کیا گیا تو یہ 45 یا 48 لوگوں سے یہ شروع کیا گیا۔ کچھ عرصہ پہلے 45 یا 48 لوگ تھے جو پہلی دفعہ دسترخوان پر بیٹھے، آج اسی دسترخوان پر 1800 لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ بڑی بات ہے، اللہ کرے کہ باقی تنظیمات بھی اسی طرح محبت سے ترقی کریں، اپنے شیخ کی دعائیں پائیں اور ان سے شاباش لیں۔ آئیے میں انتہائی احترام سے گزارش کروں گا حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا، حضور آپ زحمت فرمائیے گا، اپنے مبارک ہاتھوں سے میں ان خوش نصیبوں کے اسماء گرامی پکارتا ہوں اور ان کے شہروں کا بھی تذکرہ کرتا ہوں، آپ انہیں اپنے مبارک ہاتھوں سے شیلز عنایت کیجیے۔ جن صاحب کا نام ہو وہ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے خانوادہ سادات کے ایک معزز فرد ہیں اور آپ کا تعلق میاں والی سے ہے، جناب پیر سید علم الدین شاہ صاحب، آپ سے گزارش ہے تشریف لائیے۔ میں پیر سید طاہر عمر شاہ صاحب سے گزارش کروں گا، آپ کا تعلق یوسی شاہ جیونا جھنگ سے۔ ماشاءاللہ آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیے، حضرت پیر سیال لجپال کا نعرہ لگائیے نا ذرا فلک شکا صاحب، ماشاءاللہ ذرا ایک دفعہ پھر اونچی آواز سے پکاریے سارے کے سارے، ماشاءاللہ۔ اب اسی خیر مقدم کے ساتھ سب کو جو ہے وہ نوازیے اور اپنے شیخ کے جگر گوشہ کا بھی خیر مقدم کیجیے۔ میں سید ندیم اشرف شاہ گیلانی صاحب بھاگٹا والا سرگودا سے گزارش کروں گا، تشریف لائیے۔ سید شاہد محمود شاہ صاحب ایڈوکیٹ فیصل آباد، ڈاکٹر محمد تشریف لائیے، آپ ہیں آئیے، ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی۔ سید شاہد محمود شاہ صاحب فیصل آباد سے ہیں، اور اس کے بعد جناب ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی مرکزی ہیلتھ کوارڈینیٹر ہیں، آپ تشریف لائیے۔ جناب عقیل احمد کلیار مرکزی میڈیا سیکرٹری۔ محمد حسین ضیاء سیالوی، آپ کمپیوٹر آپریٹر ہیں ہیڈ آفس میں۔ شہزاد احمد میکن سیالوی، چک نمبر 205 تحصیل بھوانا سے۔ جزاک اللہ۔ محمد ریاض سیالوی، معظم آباد تحصیل کوٹ مومن سے۔ آتے جائیے، میں نام پکارتا جا رہا ہوں۔ جناب فضل حیدر سیالوی صاحب ساتھ کوارڈینیٹ فرمائیں گے۔ محمد سلیم صاحب قبولہ شریف سے۔ صوفی محمد نذیر صاحب قبولہ شریف سے۔ ماشاءاللہ پکار لیجئے اونچی آواز سے، پھر کہیے۔ نعمت اللہ سیالوی صاحب یوسی مہار والی جھنگ۔ محمد رفیق سیالوی شاہ جیونا جھنگ سے۔ محمد اقبال سیالوی یوسی کری والا جھنگ سے۔ صابر علی کھلر منڈی شاہ جیونا جھنگ۔ محمد نواز سیالوی جھنگ۔ ڈاکٹر محمد جاوید سیالوی جھنگ۔ کیسر عباس سیالوی جھنگ۔ نصرت حسین سیالوی ظفر نگر جھنگ۔
بشیر احمد سیالوی میاں والی، حکیم محمد صابر سیالوی میاں والی، اسلم بابر روکھڑی میاں والی، جی ان کی بالکل ٹھیک، یہ روکھڑی صاحب نہیں آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے۔ طاہر سیالوی صاحب ان کی جگہ شیٹ لے لیں، اسلم بابر روکھڑی صاحب کی جگہ۔ جناب ڈاکٹر لیاقت علی سیالوی، لیاقت علی سیالوی جھنگ سے ہی آپ کا تعلق ہے۔ ڈاکٹر لیاقت علی سیالوی۔ نیکسٹ ہے جناب سرفراز خان سیال، موضع محرم سیال جھنگ سے۔ محمد رمضان سیالوی، پیر بہلول جھنگ سے۔ جی میں ٹھیک، بہتر، میں نہیں بولتا۔ مستری محمد رمضان سیالوی، حلقہ صدر جھنگ۔ عمر فاروق کلیار، چنیوٹ سٹی سے حافظ احمد سیالوی۔ بھاگٹا والا سرگودا سے عبدالعزیز سیالوی۔ بھاگٹا والا سے ہی حافظ شفقت حسین سیالوی۔ لجپال حافظ شفقت حسین سیالوی۔ اس کے بعد جناب خالد حسین سیالوی فیصل آباد سے۔ میاں اعجاز احمد سیالوی منگوانا تحصیل بھوانا سے۔ محمد عامر قذافی بھوانا سے۔ محمد عامر قذافی۔ محمد ریاض سیالوی جھنگ سے۔ محمد شکیل انجم سیالوی پیر بہلول جھنگ۔ محمد شکیل انجم سیالوی جھنگ۔ چودھری دلبر حسین سیالوی فیصل آباد۔ محمد قاسم وقار سیالوی فیصل آباد۔ ریاض احمد سیالوی بھوانا۔ اسد حیات بھوانا۔ بشارت خان سیالوی جھنگ سٹی۔ غلام سرور سیالوی فیصل آباد۔ محمد حیات سیالوی فیصل آباد۔ حاجی اورنگزیب سیالوی فیصل آباد۔ حیات سیالوی صاحب کے بعد حاجی اورنگزیب سیالوی فیصل آباد۔ محمد عمران سیالوی فیصل آباد حافظ آباد۔ حافظ آباد سے دو محترم دوست ہیں، محمد عمران سیالوی اور جناب ثناء اللہ سیالوی حافظ آباد۔ تحصیل جمرہ فیصل آباد سے شیخ محمد اعظم۔ بھوانا سے حاجی محمد عرفان۔ بھوانا سے ہی ماسٹر عبد الرحمان سیالوی۔ جھنگ سے ڈاکٹر منیر احمد سیالوی۔
تحصیل لالیاں سے حافظ سیف اللہ ہرل سیالوی. یہ ہو گیا, اس کے بعد بتائیں. یہ 2 رہ گئے, اس کے بعد کیا ہے؟ قاسم صاحب آئیں گے. اکرم صاحب کا نام پکارا ہے میں نے. خضر حیات بھٹی صاحب تحصیل لالیاں سے, اور محمد یار ذاکری سے الوی لالیاں سے. مجھے ویسے ہی بتا دیں. جناب ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی صاحب جو مرکزی ہیلتھ کوارڈینیٹر ہیں, ان کی طرف سے یہ شیلڈ ہے جو حضرت کے مبارک ہاتھوں سے سیکرٹری فائنانس اور جنرل سیکرٹری شمس و قمر فاؤنڈیشن جناب فضل حیدر سیالوی کی خدمت میں پیش کی جائے گی. آپ نے اس دوست کا خیر مقدم کیجئے محبت بھرے انداز میں. لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال لجپال لجپال پیر سیال پیر سیال. آئیے اس نوجوان کی خیر مقدم کی طرف بڑھتے ہیں جو اپنے شیخ کریم کے جگر گوشہ سے یہ ایوارڈ وصول کر رہے ہیں. ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی مرکزی ہیلتھ کوارڈینیٹر کی طرف سے جناب فضل حیدر سیالوی کی خدمت میں ان کی خدمات پر ستائش کے لیے, شاباش کے لیے یہ شیلڈ ہے جو حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب کے مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے عنایت کی جا رہی ہے. جناب فضل حیدر سیالوی صاحب کو مبارکباد. جملہ جو سیال شریف کی سنگت والے احباب ہیں, اور ایک خصوصی سوینئر ہے, بیسیکلی یہ نذرانہ محبت ہے, خراج محبت کا ایک انداز ہے. جناب ڈاکٹر محمد اکرم سیالوی صاحب مرکزی ہیلتھ کوارڈینیٹر کی جانب سے حضرت صاحبزادہ محمد قاسم صاحب سیالوی دامت برکاتہم العالیہ کے خدمت میں پیر سیال لجپال کے نعروں کی گونج میں خیر مقدم کیجیے. فضل بھائی کیا کر رہے ہیں؟ حاضرین گرامی قدر, بڑا خوبصورت مرحلہ تھا شیلڈز کی تقسیم کا. یہاں ایک بات عرض کر کے, ایک پیغام دے کے بالکل اختصار سے میں حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر زحمت دوں گا کہ وہ حلف برداری کی اس تقریب کو کنڈکٹ کریں گے. میں ایک شعر حضور آپ کی اجازت سے, کیونکہ شعر بھی سلسلہ عالیہ کا ہے اور میں آپ سے دعا بھی لینا چاہتا ہوں اور اپنے دوستوں تک پیغام بھی نشر کرنا چاہتا ہوں. یہ جو آپ اسے ہم انگریزی میں اوتھ سیریمنی کہتے ہیں, اردو میں حلف برداری کہتے ہیں, سادہ لفظوں میں آپ ایک کمٹمنٹ اور وعدہ کر کے جا رہے ہیں. آج بنیادی طور پر اس حلف کی صورت میں آپ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کر کہ جو امانت میرے سپرد کی گئی ہے میں اس میں خیانت نہیں کروں گا. بنیادی طور پہ وعدہ آپ کا یہی ہوتا ہے. حضور میں کچھ چند صدیاں پیچھے جانا چاہتا ہوں تاریخ میں. حضرت زہد الانبیاء بابا فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک معمول تھا. علماء بیٹھے ہیں, مشائخ بیٹھے ہیں اور تاریخ پر نظر رکھنے والے بیٹھے ہیں. ان کا مبارک معمول تھا کہ سند خلافت کسی مرید کو دیتے تو سند خلافت کی خود دیتے تھے اور ساتھ ارشاد فرماتے تھے کہ ہانسی چلے جاؤ اور شیخ جمال الدین ہانسوی سے اس کے اوپر مہر لگوا لو, جس کو میرا جمال مہر لگا دے گا فرید اس کو پسند کر دے گا. ذرا اونچی آواز سے سبحان اللہ کہیے. ابھی آپ نے حلف بھی اونچی آواز میں دینا ہے, بالکل کمزور آواز میں حلف نہیں دینا, بالکل بڑے تگڑے انداز میں ہو کر حضرت پیر سیال کے غلام بن کر آپ نے ہدف دینا ہے.
حضرت بابا صاحب کا معمول تھا کہ سند خلافت خود دیتے اور اس پر مہر حضرت شیخ جمال کی لگاتے. حضرت شیخ جمال جس پر مہر لگا دیتے وہ بابا صاحب کا خلیفہ بن جاتا, اور جس کی خلافت پر مہر نہ لگتی وہ خلیفہ نہیں کہلاتا تھا. یہ بابا صاحب کی پوری حیات مبارکہ کا معمول تھا. اب باری آ گئی حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. چشتیوں کے سردار جن کا فیض سفر کرتا 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 آج پیر سیال لجپال کی بارگاہ تک اسی طرح پہنچا ہے زینہ بزینہ. حضرت محبوب الہی کو سند خلافت عطا ہوئی. حکم ہوا کہ جاؤ شیخ جمال سے میرے جمال کے پاس جاؤ, اے نظام جمال کے پاس جاؤ اور اس پر توثیق کی مہر لگوا لو. حضرت نظام سفر کرتے کرتے ہانسی پہنچے, حضرت شیخ جمال کے خدمت میں حاضر ہوئے. اب میری بات مکمل ہوگی, صرف میرے اور آپ کے درمیان ایک شعر کا فاصلہ ہے. حضرت شیخ جمال الدین ہانسوی نے حضرت نظام کو دیکھا, سند دیکھی, مہر لگائی اور ایک تاریخی شعر پڑھا فارسی زبان کا. پہلے شعر سنیے, پھر ترجمہ, اور پھر حضرت صاحبزادہ صاحب آپ سے اس امانت کی سند لیں گے. سنیے, شعر کا تعلق امانت کے ساتھ ہے. حضرت جمال الدین ہانسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا, خدائے جہاں را ہزاراں سپاس. پھر سنیے, خدائے جہاں را ہزاراں سپاس کہ گوہر سپردہ بگوہر شناس. خدا کا ہزار بار شکر ہے کہ آج موتی اس کو مل گیا ہے جو موتی کا اصل حقدار ہے. اللہ اکبر. یہ شعر کا ترجمہ ہے. خدا کا ہزار بار شکر ہے کہ موتی اس کو عطا کیا گیا ہے جو موتی کا حقدار ہے. حقیقتاً جب امانت آپ کے حوالے کر دی جائے اور اس کے آپ حقدار بنا دیے جائیں تو پھر امانت کے ساتھ خیانت کرنا حلف کی پاسداری نہیں ہوتی. اللہ کرے کہ حضرت زہد الانبیاء کے صدقے, حضرت نظام پاک کے صدقے اور خاندان چشتیہ کے تمام بزرگوں کے صدقے, حضرت پیر سیال لجپال کے صدقے آپ کو حلف پر پورا اترنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. دن رات مخلوق خدا کے خدمت کی توفیق عطا فرمائے. میں بڑے احترام سے آپ کے نعروں کی گونج میں حضرت صاحبزادہ محمد قاسم سیالوی صاحب چیئرمین شمس و قمر فاؤنڈیشن پاکستان سے گزارش کر رہا ہوں, تشریف لائیے اور شمس و قمر فاؤنڈیشن پاکستان کے ان خوشبختوں سے حلف لیجیے. لجپال لجپال, پیر سیال پیر سیال, لجپال لجپال, پیر سیال پیر سیال. جو لوگ حلف نہیں اٹھا رہے وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ حلف نامہ اردو میں ہے, ابھی تک گفتگو اردو میں ہوئی ہے, لیکن میں اپنی زبان میں پنجابی میں ایک جملہ کہنا چاہوں گا جو ابھی بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں آیا ہے. اور وہ جملہ اے وے کہ ہک تا اعزازی شیلڈاں او آن جڑی 30-35 لوگاں نو اتھے دتیاں گئیاں اعزازی شیلڈاں, لیکن او اعزازی شیلڈاں جڑی میں ویدھا پیاں جڑی پیر سیال دے سارے غلاماں نو دتیاں گئیاں نوے رتی کرنی والی ٹوپی. اور اس تو وڈی اعزازی شیلڈ میرے خیال ہے ساڑھے کول موجود نہیں ہے. اور اس سرکار دی غلامی دا اور اس درگاہ دے نال تعلق دا ایک ذریعہ ہے, ایک عقیدت دا ذریعہ ہے. ٹوپی سر کجن واسے کوئی بھی استعمال کیتی وہیں سکتی ہے, لیکن اے اعزازی شیلڈ جڑی ہے توڑے سارے کول ہے, توڑے سارے نو مبارک ہو گئے. اب حلف برداری کا جس طرح آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ جس طرح میں بولوں گا, میں کے بعد آپ نے اپنا نام اور جگہ کا اور اپنی جو آپ کی پوسٹ اور آپ کے جو عہدہ ہے وہ آپ نے بولنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ جل شانہ و ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو
गवाह बनाकर सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूं कि बहैसियत शम्सो कमर फाउंडेशन मैं अपने फ़राइज़ और कारहाई मनसबी पूरी ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ तंजीमी दस्तूर और पॉलिसी के मुताबिक सर अंजाम दूंगा। ये कि मैं दीन इस्लाम और अकीदा ख़त्म नबूवत व नामूस और रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी किस्म की कुर्बानी से दरेर नहीं करूंगा, कि मैंने एक नियति से पीर भाइयों के मसाइल के हल में जो हो सका करूंगा, कि मैं अपने ज़ाती मफाद को तंजीमी अमूर और फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, कि मैं उन तमाम मामलात और मालूमात को अपनी हद तक रखूंगा जिनका इंजार तंजीम और आस्ताना आलिया साद शरीफ के मफाद के खिलाफ हो। मैं शम्सो कमर फाउंडेशन के ज़ेर तमाम कोई सरगर्मी अपने इलाका में सरअंजाम देने से पहले मरकज़ को एतमाद में लूँगा और मरकज़ी हिदायत हासिल करूँगा। आखिर में एक नुक्ता मैंने जान के छोड़ा है, वो मैं अब बोलने लगा हूँ कि मैं पीर सियाल के हर जायज़ हुक्म का पाबंद रहूँगा। पीर सियाल नाजायज़ हुक्म नहीं देता, लेकिन ये एहतियातन लिखा गया है कि मैं पीर सियाल के हर जायज़ हुक्म का पाबंद रहूँगा। और पीर सियाल का हुक्म शरीयत की पाबंदी है और भाईचारा है, और आपस में जो पीर भाई हैं इनकी खिदमत और मोहब्बत है। इससे बड़ी और कोई हुक्म नहीं है। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो, आमीन। या अली आखिर में हम सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी इस काविश को मंजूर और कबूल फरमाए। आका करीम सल्लल्लाहु के सदके अल्लाह ताला हमें इस काविश में कामयाब फरमाए और हम अपनी हैसियत में जो कुछ कर सकते हैं आवाम की, पीर भाइयों की भलाई के लिए वो बिला तफरीक करें। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल-मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। इशा दी नमाज के बाद नहीं उधर महफिल समाज दो ऐलानात समात फरमा लें। इसके साथ ही इंशाअल्लाह आज का ये रूह परवर इज्तिमा अपने इत्माम को पहुंचा। ये जितनी फाइलें आपकी हलफ की हैं, जितने हलफ देने वाले अहबाब हैं, हालिफ हैं, ओथ देने वाले, ये सारे अहबाब इस पर साइन करके जनाबे सेक्रेटरी फाइनेंस और जनरल सेक्रेटरी फजल हैदर साहब के पास ये सारे फाइलें जमा करवा दें। दूसरा ऐलान समात फरमा लें कि इशा की नमाज के बाद इंशाअल्लाह बंगला शरीफ में अभी इंशाअल्लाह महफिल समा का आगाज़ हो जाएगा। उर्स पाक की ये भी एक मरज़ी तकरीब है, साहबजादा साहब भी वहाँ तशरीफ़ फरमा होंगे, तो महफिल समा में आप सारे अहबाब शिरकत फरमाइए नमाज इशा की अदायगी के बाद।